اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة۔ سورہ نساء آیت نمبر 92 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر، الا خطأ مگر خطا کے طور پر ہوا ہے تو پھر اور بات ہے جو آگے چل کر آئے گی۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر۔ دیکھیے یہ لمبی آیت ہے اور اس آیت کی وضاحت اور تفسیر میں جانے سے پہلے ہمیں اس کے پس منظر کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ ان آیتوں میں ایک اور معاشرتی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، ایک اور معاشرتی مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اصل میں کیا ہے، ان صورتوں کے نازل ہونے کے وقت سارا عرب ایک آگ کی بھٹی سی میں دہک رہا تھا، اور سارے عرب کے اندر ایک بھٹی سی دہک رہی تھی، جگہ جگہ پر جنگیں ہو رہی تھیں، میدان لگ رہے تھے، مارکے ہو رہے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں تو صرف بڑے بڑے مارکوں اور جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے، مگر حقیقت دیکھی جائے تو اس وقت پورا معاشرہ جنگ کی بھٹی میں گرا ہوا تھا۔ ایک جنگ، جی ہاں ایک جنگ جو مسلسل جاری تھی۔ ان آیات سے اس وقت کے عرب کے معاشرے کی اصل صورت ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح کا وہ معاشرہ تھا۔ اس طرح کے ماحول، جب یہ اس طرح کا ماحول ہو تو فرض کر لیں کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ قاتل اور مقتول دونوں ہی اہل اسلام سے ہیں۔ قاتل کہتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، میں نے تو شکار کرنے کی نیت سے تیر چلایا تھا، مگر اتفاق سے نشانہ چوک گیا اور اس شخص کو جا لگا، اب یہ قتل کر، تو یہ صورت ہے۔ اب دیکھیے جو قتل کرنا ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قتل عمد اور ایک قتل خطا۔ قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنا اور قتل خطا غلطی سے۔ چنانچہ اس آیت میں اس کی وضاحت ہے، یعنی کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر ڈالے، مار ڈالے، مگر خطا سے۔ دیکھیے ہمیں ایک بات اور بھی یہاں پر سمجھنی چاہیے کہ یہاں پر یہ شبہ نہ کیا جائے، یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اشکال ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ لفظ مومن ہی کی کیوں قید لگائی گئی ہے آیت کے اندر۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو خطاب ہو رہا ہے اس میں ان آیتوں میں جو متوجہ کیا جا رہا ہے وہ اہل ایمان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے، بات مومنوں کی ہو رہی ہے، اس لیے لفظ مومن کا اضافہ کیا گیا، لفظ مومن کی قید لگائی گئی۔ بہرحال یہاں قتل خطا کا ذکر ہے، خطا کے طور پر قتل کرنا، نشانہ چوک گیا اور کسی کو جا لگا، یا سڑک پر حادثہ ہو گیا، یا کوئی شخص گاڑی کے آگے آ گیا اور انتقال کر گیا۔ وہ شخص اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا،
بس یہ سب کچھ جو کچھ ہوا اتفاقی طور پر ہو گیا۔ چنانچہ سعودی عرب کے اندر جہاں شرعی عدالت موجود ہیں، حادثات کے ذریعے ہونے والی اموات کے فیصلے اسی قانون قتل خطا کے تحت ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو قانون بیان کیا گیا ہے اسی قانون کے تحت قتل خطا کے تحت نافذ ہوتے ہیں۔ وہ قانون کیا ہے قتل خطا سے متعلق؟ وہ قانون آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے تو اس کے ذمے ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ ایک حکم۔ دوسرا حکم وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا ہے، جو اس کی دیت ہے، جو اس کی قیمت ہے وہ مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا ہے۔ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، ہاں یہ اور بات ہے کہ مقتول کے گھر والے معاف کر دیں، یعنی قتل خطا کے بدلے میں جو خطا کے طور پر مار ڈالا گیا ہے، قتل خطا کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت یعنی خون بہا ادا کرنا پڑے گا۔ یہ مقتول کے گھر والوں اور ورثاء کا حق ہے۔ اور رہا یہ گناہ، اس گناہ کے کفارے کے طور پر ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا اور یہ اللہ کا حق ہے۔ تو قتل خطا کی صورت میں دیت یعنی خون بہا ادا کیا جائے گا، یہ مقتول کے گھر والوں اور ورثاء کا حق ہے، اور اس گناہ کے کفارے کے طور پر ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا اور یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ تو ایک صورت ہے۔ دوسری صورت اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور وہ تھا مومن، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور وہ تھا مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا۔ تیسری صورت جو آیت کریمہ کے اگلے حصے میں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول ہو ایسی قوم سے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر دیت بھی دینی پڑے گی اس کے گھر والوں کو اور ایک مومن غلام آزاد کرنا بھی ہوگا۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یہ اس صورت میں ہے جبکہ مقتول ایسی قوم سے ہو جس سے تمہارا معاہدہ ہے، فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر دیت بھی دینی پڑے گی اور اس کے گھر والوں کو دیت دینی پڑے گی اور ایک مومن غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ دیکھیے آیت کے اس حصے میں دو حق الگ الگ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو دیت ہے جو مقتول کے گھر والوں کا حق ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہو سکتی بلکہ پوری دیت دینی پڑے گی۔ لیکن جو اللہ کا حق ہے یعنی گناہ کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی کر دی ہے، اپنے حق میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی ہے، جس کا ذکر آیت کے اگلے حصے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا،
پھر جو یہ غلام آزاد نہ کر سکے تو روزے رکھے 2 مہینوں کے مسلسل، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اگر یہ غلام آزاد کرنا نہیں پا رہا ہے، غلام آزاد نہ کر سکے تو روزے رکھے 2 مہینوں کے مسلسل، یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور یقیناً اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یہاں تک جو مسائل تھے آیت کریمہ کے اندر، وہ مسائل تھے جو قتل خطا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے قتل عمد کے قانون سے متعلق تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ پہلے ہم آیت 93 کی تلاوت اور ترجمہ کرتے ہیں تاکہ مطلب پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 93 سورہ نساء، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ، اور جو کوئی شخص وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ کا غضب اس شخص پر ہوگا، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے یہ بات سورہ نساء کے شروع میں بھی عرض کی گئی تھی کہ جان کی حرمت اور مال کی حرمت پر، جان کی حرمت پر اور مال کی حرمت پر پورے معاشرے کی بنیاد قائم ہے، اور ایک اچھے معاشرے میں، ایک اچھی سوسائٹی میں جان اور مال کی بہت اہمیت ہے۔ جب کسی سوسائٹی میں یہ دونوں باتیں موجود نہ ہوں، جان اور مال کا تحفظ نہ ہو، تو اس سوسائٹی میں خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ معاشرہ نہیں، وہ سوسائٹی نہیں، بلکہ جان کا وبال ہے۔ لہٰذا کسی مومن کا قتل کر دینا اللہ کے یہاں ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آگے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں پڑھیں گے کہ ناحق قتل کرنے کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف کیا گیا ہے، قتل کے برابر کہا گیا ہے، اس لیے کیونکہ قاتل نے انسانیت کے احترام کو خطر کر کے زندگی کے درخت کی جڑیں کاٹ دی ہیں، اور اس کا یہ فعل اور اس کا یہ کام گویا کہ پوری انسانی نسل کو موت کے گھاٹ اس نے اتار دیا ہے۔ اس کا یہ کام، اس کا یہ فعل ایسا ہو گیا ہے کہ اس نے انسانیت کے احترام کو ختم کر کے زندگی کے درخت کی جڑیں کاٹ دی ہیں، اور پوری انسانی نسل کو گویا کہ موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ اور اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں ایمان اور اسلام کتنی اہمیت رکھتا ہے، ہمارے یہاں ایمان اور اسلام کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اسلام نے انسانی جان کی کتنی بڑی قیمت لگائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں قتل عمد کے واقعات، جان بوجھ کر قتل کرنے کے واقعات روزانہ کا معمول بن چکے ہیں، روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں،
اور انسانی جان مچھر مکھی کی جان کی طرح ہو گئی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں تاکہ انسانی نسل پروان چڑھ سکے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی یہ بیماری ختم ہو سکے اور دین پر قائم رہ سکیں۔ تو یہ آیت قتل عمد سے متعلق ہے، جان بوجھ کر قتل کرنے سے متعلق ہے۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے یعنی آیت نمبر 94، اس آیت کو سمجھنے کے لیے عرب کے ان حالات پر نظر رکھنی چاہیے جن میں مومن اور غیر مومن، مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے۔ مختلف علاقوں میں، مختلف قبیلوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور کچھ ابھی کفر پر قائم تھے، اور کوئی تمیز ان کے ذریعے ان میں نہیں تھا۔ جگہ جگہ جنگیں ہو رہی تھیں۔ اب ایسے حالات میں فرض کریں کہ کسی علاقے میں جنگ ہو رہی ہے، مسلم نے سمجھا کہ سامنے سے دشمن آ رہا ہے، مگر جب وہ اسے مار ڈالنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ کلمہ پڑھ کر یہ دعویٰ کرے کہ وہ بھی ایمان والا ہے۔ اس صورتحال میں ممکن ہے یہی بات سمجھی جائے گی کہ اس نے جان بچانے کے لیے بہانہ کیا ہے۔ تو اس بارے میں اس صورت میں حکم دیا جا رہا ہے اور وہ حکم آیت نمبر 94 میں ہے۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے عرب کے ان حالات پر نظر رکھنی پڑے گی جن میں مومن اور غیر مومن، مسلم غیر مسلم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے۔ مختلف علاقوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور کچھ ابھی کفر پر قائم تھے، تو کوئی تمیز ان کے درمیان نہیں تھا، اور پھر جگہ جگہ جنگیں ہو رہی تھیں۔ اب فرض کر لیں کہ کسی علاقے میں جنگ ہو رہی ہے، مسلم نے سمجھا کہ سامنے سے کوئی دشمن آ رہا ہے، مگر جب وہ اسے مار ڈالنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ کلمہ پڑھ کر یہ دعویٰ کرے کہ وہ ایمان میں داخل ہے۔ اس صورتحال میں ممکن ہے کہ یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے جان بچانے کے لیے بہانہ کیا ہے۔ تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی تم اس شخص کی باطنی کیفیت معلوم نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان کا تعلق کیونکہ دل سے ہے، اور دل کا حال سوائے اللہ کے اور کوئی شخص نہیں جان سکتا، لہٰذا دنیا میں تمام معاملات کا اعتبار زبانی اسلام یعنی اقرار باللسان پر ہی ہوگا۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو آپ کو اس کے الفاظ پر اعتبار کرنا ہوگا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ ویسے اس آیت کے شان نزول کے طور پر ایک واقعے کا ذکر بھی ملتا ہے جو حضرت اسامہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ کسی سریے میں حضرت اسامہ کا ایک شخص سے سامنا ہو گیا، مقابلہ ہوا۔ جب وہ دشمن بالکل زیر ہو گیا اور اس شخص کو یقین ہو گیا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ایسی صورت میں جو کوئی بھی ہوتا
وہ یہی سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کی خاطر بہانہ کیا ہے۔ حضرت اسامہ نے بھی یہی سمجھتے ہوئے اس پر نیزے سے وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا، لیکن ان کے دل کے اندر ایک رنجش تھی، ایک خلش تھی جو باقی رہی۔ بعد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور تم نے پھر بھی اسے مار ڈالا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، اس نے ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا افلا شککت عن قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، تو پھر تم نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا، اس کے دل کو چیر کر کیوں نہ جان لیا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا تھا یا نہیں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات بار بار مجھ سے ارشاد فرمائی، یہاں تک کہ میں یہ خواہش کرنے لگا کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، آج ہی میں اسلام کے دائرے میں داخل ہوا ہوتا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ اس دن کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت جو اس نے پڑھا تھا، جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی بن کر آئے گا، وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، فإن اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے یہاں بڑی غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، یعنی آخر کار ایک دور تم پر بھی ایسا گزرا ہے، تم سب بھی تو نو مسلم ہو، تم سب بھی تو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو، اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ تم میں سے ہر شخص ایسا ہی تھا، پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو تحقیق کر لیا کرو، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح سے واقف ہے۔ یہ آیت نمبر 94 تک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر حفیظ صاحب۔ جزاک اللہ۔